السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں کچھ اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ خبریں پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ہیں، اور سینٹ الیکشنز میں اب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، پیپرز جمع کرانے کی جو آخری تاریخ تھی وہ گزر چکی ہے اور اب فائنل لسٹ آنے کا انتظار ہے، اور جو ناراضگیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو آج بتاؤں گا، ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این کی جو فائنل لسٹ بننے جا رہی ہے سینیٹرز کے لیے وہ کیا ہے جن کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سینٹ کے الیکشنز کی جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں جو رد و بدل ہو رہا ہے، اور پھر رد و بدل کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے بھی نام سامنے آئے ہیں کہ جن کے نام سامنے آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو کچھ اور کہا کرتے تھے، اور یہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے پی ایم ایل این کی میں بات کرتا ہوں۔ میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ جو 5 لوگوں کے نام فائنلائز ہوئے ہیں اس میں ٹاپ دا لسٹ راجہ ظفر الحق صاحب ہیں، دوسرے نمبر پہ مشاہد اللہ خان صاحب ہیں، تیسرے نمبر پہ پرویز رشید صاحب ہیں، چوتھے نمبر پہ ساجد میر صاحب ہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ، اور 5ویں نمبر پہ عائشہ فاروق صاحب ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا ان 5 لوگوں پہ فائنلائز ہو گیا ہے پی ایم ایل این کا۔ پی ایم ایل این بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہاں پر بھی گروپس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ بھی اب طے ہو چکا ہے کہ ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے۔ بھلے جتنا مرضی یہ کہہ دیا جائے کہ جی دونوں بھائی ایک ہی پیج پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ایک اپنا ان کا انداز ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، نواز شریف صاحب کے اپنے فیصلے ہیں، اپنی سوچ ہے، اور یہاں پر یہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ لسٹ میں جو ہے جو اب تبدیلی ہوئی ہے کچھ اس حساب سے ہے کہ نمبر 1 پر اب راجہ ظفر الحق صاحب نہیں رہے، بلکہ راجہ ظفر الحق صاحب تو گھر پہ بیٹھ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، اور ان کی ناراضگی کا بھی کھل کے کچھ دنوں میں بات یہ واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ اب نمبر 1 پر آگے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب۔ مشاہد اللہ خان صاحب بھی چونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ان کا بیٹا ہے عفنان اللہ خان، انہوں نے بھی اپنے پیپر جمع کرائے ہیں، ان کے پیپرز کی اب جانچ پڑتال ہونی ہے، اور ان کو ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ رکھا گیا، اور چانسز یہی ہیں کہ جی عفنان اللہ خان صاحب کو ہی یہ ٹکٹ دی جائے گی سینٹ کے الیکشنز کے لیے۔ دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے وہ عرفان صدیقی صاحب کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جو مخالف گروپ ہے ان کی کوشش ہے کہ جی عرفان صدیقی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ مل جائے، مشکل ہے لیکن کوششیں جاری ہیں۔ یہ ہو گیا جی مشاہد اللہ خان صاحب کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد راجہ ظفر الحق صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو لسٹ سے ہی باہر ہو گئے ہیں، پرویز رشید صاحب وہیں پہ موجود ہیں۔ پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اضافہ ہوا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ پھر ساجد میر صاحب ابھی بھی موجود ہیں، یعنی کہ پہلی لسٹ سے مشاہد اللہ خان صاحب خود نہیں ہوں گے، ان کا بیٹا کنٹیسٹ کرے گا، ان کو ٹکٹ ملے گی، یہی اب تک طے ہوا ہے، لیکن ایفرٹس ہو رہی ہیں ہر طرف سے کہ جی مشاہد اللہ خان صاحب یا ان کے بیٹے کو بھی باہر کیا جائے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں چوتھے نمبر پہ، اور 5ویں نمبر پہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا نام لیا مریم نواز صاحبہ نے ابھی یہ وزیر آباد کے جلسے میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن سعدیہ عباسی جو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم کی بہن ہیں، ان کا بھی فائنلائز ہونے کے کافی چانسز ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آگے ہیں تو ساتھ میں پھر یہ سعدیہ عباسی صاحبہ کو ٹکٹ ملے گا جو خواتین کی سیٹ پہ ملنا ہے۔ ایک اور اس میں ٹوسٹ ہے، اور وہ ایک اور ٹوسٹ یہ ہے کہ کھوکھر برادران میں سیف الملوک کھوکھر نے بھی اپنے پیپر جمع کرا دیے ہیں، اور بھرپور زور لگایا جا رہا ہے کہ سیف الملوک کھوکھر صاحب کو ٹکٹ مل جائے، اور سیف الملوک کھوکھر صاحب کا یہ کہنا ہے اور ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہماری بہت سی قربانیاں ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں ٹکٹ دی جانی چاہیے، اور ہمیں یہ سینٹ میں کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اب جو لوگ ناراض ہوئے ہیں ان میں ایک تو راجہ ظفر الحق صاحب ناراض ہوئے ہیں، دوسری طرف زبیر عمر صاحب کو جو ہے وہ جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ زبیر عمر صاحب کو خاص طور پہ کراچی سے بلایا گیا، اور یہاں پر وہ پہنچے، لیکن جب یہاں پر پہنچے تو انہیں پتہ یہ چلا کہ جی میرے ہاتھ تو کچھ آنے والا نہیں ہے، تو زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ بھی اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض بھی ہیں، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں مل رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو پاکستان پی ایم ایل این کے سندھ کے جو صدر ہیں شاہ محمد شاہ صاحب، یہ بھی ناراض ہیں۔ یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ لاہور آئے ہیں، اور اس کے بعد دونوں کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کوئی چکر نہیں چلنے والا اور آپ کو کچھ نہیں ملنا اور آپ واپس جائیں، تو دونوں اکٹھے بھی بیٹھے گئے ہیں، تصویر بھی ایک آئی ہے۔ تو یہ وہ پی ایم ایل این کی پوزیشن ہے سینٹ کی سیٹس کو لے کے۔ اب آتے ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی نے آپ سب جانتے ہیں عبدالقادر صاحب کو بلوچستان سے کہا کہ جی آپ کو ہم سینٹ کی ٹکٹ دے رہے ہیں، اس پر اتنا زیادہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا۔ اب سندھ کا جو میچ پڑنا ہے وہاں پر بھی پی ٹی آئی سندھ کی طرف سے خوب اعتراض کیا گیا، انہوں نے کہا گیا جی یہ آپ جو سیف اللہ صاحب کو دیا گیا ہے، سیف اللہ ابڑو کو اور فیصل واڈا صاحب کو، یہ غلط کیا گیا ہے، اس فیصلے کو بھی ریورٹ کیا جائے۔ پنجاب سے ایک ایسی خاتون نے
پی ٹی آئی کی ابھی ٹکٹ پہ تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنے پیپر جمع کرا دیے ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ جی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن موسٹ پرابلی جب اگر وہ جمع کروا رہی ہیں تو وہ پھر ایسے ہی نہیں جمع کروا رہی ہوں گی. ان کا پھر جمع کرانا وہ پورے بہار کے ساتھ آ رہی ہیں، انہوں نے جمع کرائے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی سینٹ میں اب لے کر جانا ہے. اور یہ خاتون جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے کئی بار لوگوں سے سنا بھی ہے، پتہ بھی ہمیں چلا ہے کہ جی یہ خاتون جو ہیں ان کے بڑے اسٹرانگ لنکس ہیں، اور بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے والی یہ ہیں. بلکہ اگر کہیں پر کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ نے وہ کام نکلوانا ہے تو وہ یہ خاتون ہیں جو یہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں اور آپ کا جو پھنسا ہوا کام ہے وہ نکلوا سکتی ہیں. ان کو ہم جانتے ہیں جی فرح خان کے نام سے. فرح خان صاحبہ سہیلی ہیں خاتون اول کی، یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اہلیہ کی یہ وہ سہیلی ہیں جو کہ نکاح کی تقریب میں جو تصویر آئی تھی اس تصویر میں بھی یہ دکھائی دیتی ہیں. لاہور شہر میں رہتی رہی ہیں اور ان کا نام اب تک ہمیں یہی پتہ ہے کہ جی فرح خان ہے، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ فرحت شہزادی ہے. فرح خان ان کا نام نہیں ہے، ان کا نک نیم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں جی پیار سے بلایا جاتا ہے، فرح خان پیار سے بلایا جاتا ہے. ان کا اصل نام فرحت شہزادی ہے اور انہوں نے سینٹ کے لیے اپنے پیپرز جمع کروا دیے ہیں. سو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ کسی عزیز کو، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو جو ہے وہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، میرٹ پر فیصلہ ہوگا وغیرہ 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 وغیرہ، اگر یہ جو پیپرز جمع ہوئے ہیں اور اس پہ موسٹ پرابلی یہی نظر آ رہا ہے کہ جی بات آگے چل کے سینٹ کی ٹکٹ دے دی جائے گی، اگر ایسا ہوا تو پھر یہ جو سارے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کہ جی ہم کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو نہیں دیتے ہیں، ہم میرٹ پہ کام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی کو لے کر. اب بات کرتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ کی. مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد میرا شہر ہے وہاں پر جلسہ کیا اور پی پی 51 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. میں ایک آدھ روز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پی پی 51 اور این اے 75 میں جو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب کا، یہ بڑا مقابلہ ہے، اس کو جنگ بھی قرار دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. تو اس میں کس کی جیت ایکسپیکٹڈ ہے یہ میں ایک آدھ روز میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن وزیر آباد کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مجھے جانا ہے. تو مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اور آپ کی فیملی کو لے کے جو پورے ملک میں تجربہ ہوا ہے، جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ جا رہے ہیں صرف علاج کی غرض سے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، ابھی تک واپس ہی نہیں آئے. تو اسی طرح سے آپ کا بھی یہ کہنا کہ جی میری سرجری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی این آر او کے لیے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو این آر او دے دیا جائے، آپ کو پاکستان سے باہر جانے کا موقع دے دیا جائے. اور ایسی کون سی سرجری ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ ایسا کون سا بہترین سرجن ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ سرجری کی تمام تر فیسلٹیز جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کو استعمال کیا جائے. اور بات پھر بار بار یہی کہی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں آپ نے 10 سال متواتر پنجاب میں حکومت کی ہے، آپ نے سن 2008 سے لے کے سن 2018 تک. تو یہاں پر آپ یہ سب نہیں کر سکے کہ آپ ایک ایسا ہیلتھ سسٹم بنا سکیں اور ایسے انتظامات کر سکیں کہ جی کوئی بھی بڑی سے بڑی سرجری بھی ہو اور کوئی ٹریٹمنٹ ہو تو اس کے لیے پاکستان سے باہر نہ جانا پڑے، بلکہ یہیں پہ ٹریٹمنٹ ہو. کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح پیسے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی جو ہے وہ اس کے پاس وہ خرچ کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر پاکستان کے باہر سے علاج کروا کے جائے اور کروا کر واپس آئے. اور آپ کو تو اگر جانے دیا تو پھر آپ نے تو واپس نہیں آنا. اس پر شیخ رشید صاحب نے کہہ بھی دیا کہ آپ کا نام تو اگست 2018 سے ای سی ایل پہ ہے، نواز شریف صاحب کا بھی نام ای سی ایل پہ ہے اگست 2018 سے. اور آج نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ رات کو ایکسپائر ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جو ان کو پاکستان واپس آنے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ایک ای ٹی ڈی 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ ڈاکومنٹ مل جائے گا. ای ٹی ڈی ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ ہے، اس کی مدد سے آپ پاکستان جب بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ نام آپ کا ای سی ایل پہ ہے تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کا سرجری کرانے کے لیے باہر جانا بہت ضروری ہے. یہیں پہ سرجری کروا لیں جو آپ نے سرجری کروانی ہے، ملک کی آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی ضرورت ہے قوم کو. تو پھر اور اگر آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کو کہتے ہیں جی آپ قوم کی بیٹی ہیں، تو پھر قوم کی بیٹی کو تو پھر ملک میں ہی رہنا چاہیے. ملک سے باہر کس لیے جانا ہے؟ سرجری کروانی ہے، علاج کروانا ہے، یہیں پہ کروا لیں. مجھے ممتاز کو جی آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ کے مان.